فلسطین کی سب سے بڑی مزاحمتی تنظیم حماس میں ایک اور بڑی شہادت۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں حماس کے نئے سربراہ شہید۔ یحییٰ سنوار کی جنگ کے محاذ پر 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار کو طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کا اعلان مسجد جنین سے کیا گیا۔ غزہ کی فضا پھر سوگوار ہو گئی۔ یحییٰ سنوار بہادر تھا، بہادروں کی طرح زندگی گزاری، مزاحمت کی اور آخری سانس تک لڑتا رہا۔ حملے کے وقت سب ساتھی شہید ہوئے اور یحییٰ سنوار شدید زخمی۔ یحییٰ سنوار نے خود کو ملبہ ظاہر کیا اور دشمن کی آنکھ میں دھول جھونکی۔ شدید زخمی جسم نے حرکت کی جسے اسرائیلی ڈرون نے نوٹ کیا اور پھر ٹینک یا اسنائپر سے نشانہ بنا دیا۔ یحییٰ سنوار نے آخری وقت تک اپنے پاس اپنا مزاحمتی پسٹل گلاک 19 سنبھال کے رکھا۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک، اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یحییٰ سنوار 1962 میں غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے۔ 1988 میں اسرائیل نے گرفتار کیا، متعدد قتل کے الزامات میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یحییٰ سنوار نے 22 سال اسرائیل کی جیلوں میں گزارے۔ انہیں 2011 میں ایک اسرائیلی فوجی گلاد شالید کے بدلے میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی خون ریزی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید، 140 سے زائد زخمی، شہادتوں کی مجموعی تعداد 42,438 ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت کا خدشہ بڑھ گیا، امدادی سامان مظلوموں تک نہ پہنچ سکا، لاکھوں لوگ جنگ زدہ علاقوں میں امداد کے منتظر۔ لبنان میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 27 شہری شہید، 185 زخمی۔ صہیونی فوج نے مجیب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کے مزار پر بھی بم برسا دیے۔ حزب اللہ نے الزوغ میں 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 50 زخمی، 2 مرکاوا ٹینک بھی تباہ۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحدی علاقے اودیسیا، ایتا، الشویب اور رامیہ میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی اور برطانوی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنع اور صعدہ شہر پر فضائی حملہ کر ڈالا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی فوج نے حملوں میں یمنی فوج کے زیر زمین قائم سرنگوں میں بارودی ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ غزہ کے قصائی نیتن یاہو نے ایران پر حملوں کے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ امریکی الیکشن سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مخصوص اہداف کیا ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ رات کے آخری پہر وزیر اعظم سرگرم، شہباز شریف بلاول زرداری کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کے بعد دوبارہ مشاورت کا سلسلہ جاری۔ آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک کا سفر، آئینی ترمیم کے معاملے پر بڑا بریک تھرو، نون لیگ کی ایک نہ چلی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایک پیج پر آ گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق رائے، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی اتحاد جماعتوں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا۔ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں۔ جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جو جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ پھر
آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ بال تحریک انصاف کے کورٹ میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ آئینی ترمیم پر مشاورت بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، حکومت اجازت دے آئینی ترمیم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر حامی نہیں بھر سکتے۔ تحریک انصاف کے وفد نے مولانا کے سامنے شرائط رکھ دی۔